میاں والی کی جیل کی تاریخ اس بات پر آج بھی شاہد ہے، اور وہاں کے چوکی داروں کے یہ بیان ریکارڈ میں لائے گئے کہ جب اندھیری رات چھا جاتی تھی اور ہر طرف سے چراغ بجھ جاتے تھے، غازی علم الدین شہید وہ 21 سال کا جوان تھا جس کی کوٹھڑی کو آ کر محمد مصطفیٰ اپنے دیدار سے روشن کر جایا کرتے تھے۔ یہ پاکستان بننے سے کچھ سال پہلے کی کہانی ہے۔ 1929 میں ایک شخص لاہور میں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا، راجپال نامی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا، کفریہ اور بے ادبی پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ جب وہ کتاب منظر عام پہ لائی گئی تو مسلمانوں نے اس پر احتجاج ریکارڈ کروائے اور علماء نے اس میں بہت سارا کردار ادا کیا، اور اس کتاب کو واپس بند کرنے اور اس کی تشہیر کرنے پر پابندی کے لیے مسلمانوں نے احتجاج کیے۔ لیکن چونکہ انگریز حکومت تھی اور وہ اس کتاب کو اور اس لکھنے والے کو پروموٹ کرنے لگی، یہاں تک کہ اس وقت کے جید علماء نے شہر لاہور کے اندر شان رسالت میں بہت بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کیا، اور جلسوں کے ساتھ ساتھ جلوس اور ریلیاں بھی نکالی گئی۔ یہ 21 سال کا جوان تھا جس کا درخان قوم سے تعلق تھا، اور اپنے والد کی دکان پر بیٹھا رہتا اور کام کاج کرتا رہتا تھا۔ کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تو نہیں تھا، کسی مدرسے کا یہ خاص طالب علم تو نہیں تھا تو ایک سیدھا سادہ جوان، لیکن اس کے سینے کے اندر عشق رسول کی جو بھٹی تھی اور اس کے سینے میں جو عشق رسول کی چنگاری تھی وہ آسمانوں کو چھوتی نظر آتی تھی۔ اس نے جب یہ احتجاج دیکھے اور علماء کی تقریروں کا تذکرہ اس کے سامنے ہوا تو اپنے بھائی نیک محمد سے پوچھتا ہے، اے میرے بھائی، یہ جلسے جلوس کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، علم و دین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ہندو نے گستاخانہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب پر امت مسلمہ ساری کی ساری ساپا احتجاج ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس اتنا پوچھا اپنے بھائی سے، کیا میرے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص ابھی تک زندہ ہے؟ کہا گیا، جی ہاں، وہ ابھی زندہ ہے۔ تو حضرت غازی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بھائی جان، پھر میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے کہتا ہوں کہ وہ شخص اب زیادہ دیر اس دنیا پر نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اس دھرتی پر یا تو نبی کے غلام رہ سکتے ہیں یا پھر نبی کے گستاخ رہ سکتے ہیں۔ تو کہا، ہم جیسے غلاموں کے ہوتے ہوئے حضور کا گستاخ سانسیں نہیں لے سکتا۔ حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری دی، وہاں پر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ غازی صاحب علیہ رحمہ واپس پلٹ رہے تھے کہ داتا دربار پر ایک مجذوب شخص بیٹھا رہتا تھا جو لوگوں سے باتیں نہیں کرتا تھا۔ غازی صاحب کو دیکھا تو آگے آیا اور غازی علم و دین کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہنے لگا، جا وہ کام کرنے تو جا رہا ہے، اللہ کی مدد قدم قدم پہ تیرے ساتھ ہوگی۔ حضرت غازی صاحب علیہ الرحمہ نے اس انگریز دور میں جبکہ اس ہندو شخص کو سرکاری سطح پر پوری سیکیورٹی حاصل تھی، اور حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ اس کی دکان تک پہنچے اور پھر اس سے پوچھا کہ تو ہے وہ بدبخت جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی؟ تو وہ خاموش رہا، اور غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر اس شخص پر وار کیا اور اسے واصل جہنم کیا۔ جب وہ شخص مر گیا تو حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ وہاں سے کہیں چھپے نہیں، بلکہ آپ خود تھانے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ 1929 کی بات ہے۔ غازی صاحب علیہ رحمہ نے جس وقت یہ کام کیا تو یہ بات ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ لاہور شہر کو ہی پتہ نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے اندر ایک سادہ ان پڑھ نوجوان آگے بڑھا ہے اور اس نے حضور کے
عشق رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ کو گرفتار کیا گیا اور میاں والی کی جیل میں آپ کو لایا گیا۔ شہر میاں والی میں ایک مجذوب شخص تھا جو ایک سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا تھا، لوگ آتے بھی تو وہ باتیں نہ کرتا، لیکن جس دن حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ میاں والی کی جیل میں پہنچے تھے تو وہ مجذوب شخص سڑکوں کے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم لوگ گھروں میں دکانوں میں بیٹھے ہو جبکہ میرے رسول کا سچا عاشق اس میاں والی کی جیل میں آ چکا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ تم تو کسی سے باتیں نہیں کرتے ہو، چپ چپ رہتے تھے۔ کہنے لگا وہ اپنی ذات کے لیے تھا، اب جب میرے حضور کا سچا عاشق یہاں آیا ہے تو جی کرتا ہے گلی گلی نگر نگر جا کر اس کے نام کے نعرے لگا دوں جس نے مصطفیٰ کے سچے غلام ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ اس جیل میں تھے تو وہاں حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ کی زندگی میں جو کتابیں لکھی گئی اس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے وقت کے جید علماء وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بڑے بڑے مشائخ، وہ بڑے بڑے پیران عظام جن کو ملنے کے لیے لوگ ترستے تھے، جن کو ملنے کے لیے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، جن کو مصافحہ کرنے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا، وہ پیر سیال جیسے لوگ میاں والی کی جیل میں غازی علم و دین کی نہ کہ زیارت کرنے آتے بلکہ آگے بڑھ کر غازی کے متھے کو بھی چوما کرتے تھے۔ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں میاں والی کی جیل میں تھا تو ایک دن میں رات کو سویا تو خواب میں ایک نورانی چہرے کی زیارت ہوئی، تو میں نے پوچھا آپ اتنے نورانی چہرے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہاں میرے جیسا سادہ سا گناہگار شخص اور کہاں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی، اور آپ یہاں تشریف لے آئے؟ تو ارشاد فرمایا علم و دین میں جب بھی دربار رسالت مآب میں جاتا ہوں میرے حضور کی کوئی محفل ایسی نہیں جس میں میرے نبی نے تیرا نام لے کے ذکر نہ کیا ہو۔ میرے حضور بات بات پہ تیرا نام لیتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھولے نہیں بلکہ تو نے حضور کے ناموس کا پہرا دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے تجھے اپنی ہر محفل میں یاد کر رکھا ہے۔ پھر میاں والی کی جیل کی تاریخ اس بات پر آج بھی شاہد ہے، اور وہاں کے چوکی داروں کے یہ بیان ریکارڈ میں لائے گئے کہ جب اندھیری رات چھا جاتی تھی اور ہر طرف سے چراغ بجھ جاتے تھے، غازی علم و دین شہید وہ 21 سال کا جوان تھا جس کی کوٹھڑی کو آ کر محمد مصطفیٰ اپنے دیدار سے روشن کر جایا کرتے تھے۔